اور اس کے اندر جو ہے عربی کے مختلف جو وے آف ٹیچنگ ہے ان سب کو تقریباً جو ہے بڑے اچھے سے پریکٹس کیا ہے، ان کو دیکھا ہے، ان کے مسائل، اور 15 سالوں میں جو بچوں کو ایشوز ہوئے، مختلف بچے انہوں نے جو سیکھا وہ تقریباً سارا الحمدللہ اس سارے ایکسپیرینس سے میں گزرا ہوں۔ آم، سعد بھائی کا یہ جو گروپ تھا وزڈم سیکر، تو سعد بھائی نے کہا یار ہم کلاس ایک شروع کرتے ہیں عربی کی، تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ کچھ پارٹیسپیٹ کریں گے کہ آپ کے ذہن میں ایک تو یقیناً یہ تو کنفرم ہے کہ آپ عربی سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے مقاصد بھی عام طور پر ہمارے یہاں یہی ہوتے ہیں کہ قرآن اچھے سے سمجھ آنا شروع ہو جائے، اور اگر آپ عمرے پہ جاتے ہیں اور آپ کو وہاں پر جو چیزیں ہیں وہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں، اور جو اس سے بھی بڑا ویژن ہے وہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم امت کے ساتھ کنیکٹ بھی کر پائیں قرآن کی بیس پر، عربی زبان کی بیس پر، عالم اسلام کے اندر جو کچھ بھی عربی میں کام ہو رہا ہے، ریسرچ ورک ہوا ہے، یا جو بھی گائیڈنس وہاں سے مل رہی ہے عربی میں، یقیناً وہ کسی اور زبان میں اس طرح سے نہیں آ رہی، حتیٰ کہ مطلب جو اس ٹائم پر غزہ کا میدان ہے، تو اگر آپ نے اس سے بھی صحیح طرح سے کنیکٹ ہونا ہے، امت کے اس درد کو بھی دیکھنا ہے، اور وہاں پر بھی کوئی رول پلے کرنا ہے، تو آپ کو عربی ایک بہت بڑا جو ہے وہ برج بناتی ہے۔ تو یہ تو تھی چند بنیادی سا جو اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس میں لازمی بات ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ ایکسپیرینس کیے ہوں گے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ ذرا شیئر کریں کہ آپ لوگوں کو کیا مسائل آئے، اور آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کورس سے، کس قسم کا ہونا چاہیے، کیا ہوگا، تو پھر ہم اس کو انشاءاللہ مل کر آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں جو بھی آپ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں ایک آپشن ہوتا ہے ہینڈ ریز کرنے کا، یا تو پھر آپ لوگ انمیوٹ بھی کر کر کے سکتے بات۔ ہیں۔ یا انمیوٹ بھی کر ہاں سکتے ہیں، بس پولائٹ نہ کریں ہاں، ایک یا دوسرے کے ساتھ۔ جی جی بالکل، ان میوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ ہم 7 8 تو لوگ ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ میرا خیال ہے میں تھوڑا سا مزید کھولتا ہوں تو اس میں آپ لوگوں کو مزید تھوڑا سا وہ ملے گا۔ میرا ایک ایکسپیرینس جو رہا وہ ساحل ادیم صاحب کو پڑھانے میں رہا۔ ساحل ادیم کی جو عربک ٹریننگ تھی وہ انہوں نے کچھ مہینے میرے سے لی تھی، انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کچھ اپنے لیکچرز میں میرا۔ تو اس حوالے سے پھر ہم نے جو سورس کوڈ کی جو ساحل صاحب کا ادارہ ہے، اس کی جو اس میں سے جو بیسکس لوگ تھے، تو ان میں بھی ایک تھا، ٹھیک ہے، جنہوں نے اس کو سلیبس بنایا، ہم نے پورا وہ آرگنائز کیا۔ تو اچھا، اب جو میرے ذہن میں ہے پڑھنے کا جو انداز ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم جو ہے گروپ کے اندر پڑھیں گے۔ تو گروپ کے اندر پڑھنے اور انڈیویجول پڑھنے میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ تو گروپ کے اندر جو ہماری کلاسز ہوں گی اس کے دو پہلو ہوں گے، ایک تو قرآن کی جو بیسک رولز قرآن میں جو کام کرتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ، اس کو تقریباً میں نے 100 لیکچرز کے اندر جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کیا ہے، چھوٹی چھوٹی سمپل سمپل باتیں نا، بہت گہری چیزیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا جو اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں قرآن مجید کا جو آغاز ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں بسم اللہ، ٹھیک ہے، بازر بی اور آگے اسم اللہ، تو یہ بی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ حرف، یہ وہ ٹائپ آف حروف ہیں جو اپنے بعد آنے والے ناؤن کو زیر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ ایک ایک پوائنٹ ہم ایک لیسن میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، ایک انفارمیشن ہم لے لیں گے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ، تو الحمدللہ کا جو آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں الف لام کیوں آیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم ایک لیکچر میں بات کر لیں گے۔ تو بہت ہی سمپل وے میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ، میں نے 100 سے زیادہ ہی ہے میرا خیال ہے، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ابھی کتنا تھا وہ، تو وہ ہماری انشاءاللہ سلائیڈز ہوں گی جو ہم کر لیں گے۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا
آپ کے اوپر ہوم ورک ہوگا، تھوڑا سا آپ کو ایکٹیویٹی کروائی جائیں گی، ہوم ورک تو نہیں کیونکہ وہ برڈن بن جاتا ہے، ایکٹیویٹی ہم کروائیں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ قرآن میں سے تلاش کریں، قرآن میں سے آپ ذرا دیکھیں۔ ایک تو یہ والا ہے ہمارا جو پورشن ہے، اور دوسرا جو پورشن ہے جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ ہے اسپوکن عربک کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اس میں تو عام طور پر کتابیں بڑی مشہور ہیں، العربیۃ بین یدی اولادنا، تو لیکن اس کے اندر ہم نے کچھ اپنا الگ سے سلیبس بھی ڈیولپ کیا ہے، اس کے اندر ہم نے اسٹوریز بنائی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کتابوں سے بھی ہم ہیلپ لیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم زیادہ کوشش کریں گے کہ اسٹوری بیس اور آپ لوگوں سے وہ ریلیٹ کر پا رہا ہو اور آپ لوگوں کا دل لگ رہا ہو، ایسا نہ لگ رہا ہو کہ بس پتہ نہیں کوئی مشکل کام کر رہے ہیں۔ اس کو جتنا اٹریکٹیو، جتنا بہتر بنایا جا سکتا ہے، تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم بنا کر کے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر ہمارا ماڈل۔ تو اب یہ ہے کہ اب آپ لوگ جو ہے وہ بات کر لیں کہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کوئی بھی بات کر لیں، کوئی بھی آپ کے ذہن میں چیز ہے عربی کے حوالے سے، اس کلاس کے حوالے سے یا میرے حوالے سے، آپ کوئی بھی بات ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ایک ایک کو نام لے کے بلانا پڑے گا ہے۔ تو اب اسٹوڈینٹس ہو آپ، تو ابھی اسٹوڈینٹس کو نا ٹیچرز کو اسی طرح لے کے چلنا پڑتا ہے۔ چلو ایسے کرتے ہیں، فہد سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں فہد بھائی، ذرا انمیوٹ کریں نا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، کیسے ہیں فہد بھائی؟ جی الحمدللہ، میں بس نہیں لگا تھا بات جی جی میرا جو قرآن کا تو آبویسلی پرائمری آبجیکٹو تو یہی ہے، سیکھنے کا قرآن سمجھ میں آئے، کیونکہ ٹرانسلیشنز کچھ جو پڑھنے کا تھوڑا ایکسپیرینس اللہ نے توفیق دی، تو وہ جو بریکٹ کے اندر کچھ کچھ ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں یا سائڈ میں لکھی ہوتی ہیں، تو تھوڑی سی فیلر یہ آیا کہ شاید یہ کچھ تھوڑا سا نا لکھنے والے نے جی جی فہد بھائی. وہ میرا خیال ان کو کال آ گئی ہوگی یا کچھ ایسا ایشو ہوا ہوگا۔ السلام علیکم، سوری میں اتنی دیر سے بول رہا تھا، میں دیکھا ہی نہیں کہ میوٹ ہے، آئی ایم سوری۔ نہیں نہیں، آپ کو میری آواز آ آواز رہی آ تھی، رہی ہے؟ تھوڑی سی آواز آ رہی تھی، ایٹ دا اینڈ کٹی تھی تھوڑی. جی جی آپ کنٹینیو کریں. اچھا، میرا جو مقصد ہے یہ کلاس اٹینڈ کرنے کا کہ پہلا تو آبویسلی قرآن کی سمجھ میں آئے۔ ٹرانسلیشن ضرور پڑھتے ہیں، لیکن ٹرانسلیشن میں بھی جو حاشیہ یا جو بریکٹ کے اندر کچھ تھوڑا سا ہوتا ہے، تو سم ٹائمز وہ وہاں پہ ڈفرینس نظر آتا ہے تفاسیر لکھنے والوں کا۔ غلط کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ خود بھی آئے۔ سیکنڈلی جو انٹرو میں انہوں نے بات کی کہ ہمیں امہ کے ساتھ ایک کنیکٹ ہونے کے لیے یہ جو لینگویج ہے یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک ٹول ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا بھی ہے۔ اور ہماری اگر آپ میجر 3 لینگویجز میں ڈیوائڈ کر لیں، ایک انگریزی میں اور ایک یہ عربک میں اور ایک ہم جو اردو، یا تو یہ 3 لینگویجز جو ہیں چائنا کو سائڈ پہ کر دیں تو 70% گلوبل جو گلوب ہے ہمارا کور کر جاتی ہے، کیونکہ عربک بھی بہت ہمارا بہت بڑا ایک امہ ہے، 2 بلین بالکل لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور عربک بولنے والے اس میں سے تقریباً آدھے لوگ ہیں جو عرب کنٹریز میں رہتے ہیں، اور وہاں پہ ٹریول کرنا اور وہاں پہ وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا، ان سے بات چیت کرنا، میرے خیال میں کلچر کو سیکھنے کا پلس عربی کو سیکھنے کا اور قرآن سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ لینگویج آتی ہو۔ صحیح، تو میرا بالکل آبجیکٹیو تو یہ ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز ایڈ کروں گا کہ قرآن عربی جو ہے نا یا کوئی بھی لینگویج ہے نا، اس کے دو ہمارے اوپر 2 طرح سے وہ تعلق بناتی ہے۔ ایک تعلق بناتی ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ سے، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ سے تعلق بناتی ہے، اور دوسرا جو تعلق بناتی ہے وہ ہمارے ایموشن سے بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ایک بہت زبردست اور بڑی اہم بات ہے کہ کوئی بھی زبان
وہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جو اس کی جو وہ ہوتی ہے ایموشنز جو ہوتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ اچھا، جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں دوسری زبان میں، تو انڈرسٹینڈنگ تو شاید مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم کروا پاتے ہیں، نو ڈاؤٹ، مطلب اس میں بھی کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو ایموشنز ہوتے ہیں نا وہ بالکل بھی نہیں رہتے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ عرب قراء جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ روتے ہیں، کیونکہ وہ لفظوں کا جو مطلب، اچھا اسی طرح آپ اردو میں دیکھ لیں کہ جب اردو کی آپ شاعری سنتے ہیں، مشاعرے میں خاص طور پر شاعر سے، تو جو داد ہے وہ دل سے نکل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اقبال کی شاعری ہے، وہ کیسے آپ پر اثر کرتی ہے، نظم اور نعت، بلکہ ہمارے ہاں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ان دو شخصیات سے جو تعلق ایموشنل بنایا گیا، وہ بنایا ہی مطلب لینگویج کے ذریعے گیا ہے، شاعری کے ذریعے گیا ہے، اسی لیے وہاں پر آپ کو بسا اوقات غلوف بھی نظر آ جائے گا، کچھ مطلب اوپر نیچے ہو جاتا ہے، وہ اعتدال نہیں رہتا، تو وہ لینگویج جو ہے نا وہ بہت افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو قرآن ہماری دلوں پر اثر کرتا ہے اور جو ہم سے تعلق بناتا ہے، وہ بیسیکلی عربی لینگویج کے جو ایموشنل اس کا اسپیکٹ ہے، اس کے ذریعے وہ بہت ہی بڑا ہمارا جو عمل ہے نا اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا ایک اہم ہے کہ اگر ہم قرآن کو، اس کی زبان کو سیکھیں گے، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آخری صورتوں میں نا الفاظ کو رپیٹ کرتے ہیں، صفاً صفا، وجاء ربک والملک صفاً صفا، تیرا رب جو ہے وہ آیا اور فرشتے آئے صف در صف۔ تو اب مطلب نا لائنوں میں کھڑے ہوں گے، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں لائنوں میں کھڑے ہوں گے فرشتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مطلب لائنوں میں کھڑے ہونا بالکل ایک جو ہے نا بس مری ہوئی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور صفن صفا جو ہے نا، یہ ایک دل کو دہلا دینے والی چیز ہے کہ اس دن خدا تعالیٰ کی جو ہیبت ہے اور اس کی عظمت ہے وہ ایسی ہوگی کہ اس دن پھر صفیں در صفیں بنی ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ اور مطلب اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے اور اس کے اندر جو مطلب زور ہے، وہ قطار قطار در قطار، وہ آپ اردو میں آپ وہ نہیں پیدا کر سکتے۔ تو اسی طرح سے اس کے اندر میں ایک اور پوائنٹ بھی ذکر کر دوں۔ اب جیسے لفظ آیا وجاء، یہ پاسٹ کا ورڈ ہے، تیرا رب جو ہے نا وہ آیا۔ اب لکھا ہوا تو اب ترجمہ تو ہوتا ہے نا آئے گا، اور قیامت کی بات ہے تو ابھی تو ہونی ہے وہ، تو پاسٹ میں کیوں ہو رہی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ عربی کا یعنی یہ رول ہے کہ جس چیز کو بہت زیادہ اس کا ہونا کنفرم ہونا، تو اس کو وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پاسٹ کے جو ورڈ ہے اس کے ساتھ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ گویا یہ کام ہو چکا ہے، ابھی تو وہ ہونا ہے، لیکن وہ اتنا کنفرم ہے، اتنا یقینی گویا ہو گیا۔ تو سبحان اللہ، آپ جب یہ والے رولز ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ اس کے چیزوں کو سمجھتے ہیں، بہرحال یہ سفر بہت خوبصورت ہے لیکن ٹائم لیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے اندر وہی ہے کہ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور خاص طور پر ہماری جو جین زی ہے اس کے لیے نا ذرا فوکس کر کے پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے خاصی محنت کی ہے اس چیز میں کہ چیز کو نا ایجوکیشنل جو ہمارا میٹیریل ہے اس کو ذرا اٹریکٹیو بنایا جائے۔ ایک چیز بور ہو رہی ہے تو ہم اس کو چینج کر دیں، اس کا جو سٹائل ہے وہ چینج کر دیں۔ اور آن لائن ویسے پڑھنا تو ایک الگ سے بھی ایک تھوڑا سا ان نیچرل، ایک آپ کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ تو لیکن شکر ہے کہ میرے پاس ابھی تک جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو تیسرا سال مطلب ہو گیا، اور ماشاءاللہ ان کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اور اسپوکن وہ بہت زبردست ہے۔ ہم انشاءاللہ وہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، ان کی جو چیزیں بھی ہیں، اور شاید ان کو ہم انوائٹ بھی کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا ایک لیول جو ہے نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو یہ 6 منتھ کا یا 4 منتھ کا جو یہ پروگرام ہے، اس میں آپ بیسک لیول جو ہے وہ انشاءاللہ کور کر لیں گے، بہت اچھے لیول، بہت اچھے اس کے اوپر، اور اس میں قرآن کی جو آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پتہ چل جائے گی۔ قرآن کے جو میرا ماننا ہے کہ 70% جو ورڈز ہیں اور جو اس کے اندر
جو بیسک رولز ہیں وہ آپ کو پتہ لگ جائیں گے کہ اچھا جمع کا صیغہ آ رہا ہے، واحد کی بات ہو رہی ہے، تثنیہ یعنی دو لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میل کی بات ہے، فیمیل کی بات ہے. اور کوشش ہم یہی کریں گے کہ اس کو اسپوکن کے ذریعے کیا جائے، صرف گرامر کے اوپر ہم فوکس نہ کریں اور تھوڑا یہ ہیوی نہ ہو. تو جی اچھا جی، مزید کوئی اور اگر بولنا چاہیں؟ جی میرے سامنے اسما ہیں. جی اسما، اگر آپ بات کرنا چاہیں. اچھا ارمغان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بس ارمغان سر بھائی. کورس کے بارے میں سر ویسے تو آپ تھوڑا بہت ایک تعلق قرآن کے ذریعے سے ہی ایک عربی کے ساتھ ہے. ٹی پی آئی کورس میں نے کیا ہوا، لیکن یہ کہ ابھی آپ کی میں کافی ڈیٹیل سے بات سن رہا تھا باقیوں کے جواب میں، تو وہ بات اسی طرح ہی ہے کہ وہ جب تک آپ اس ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے تب تک وہ انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا نہیں ہوگی، اور وہ تعلق بھی ظاہری بات ہے قرآن کے ساتھ نہیں بن سکتا. تو میں اسی کانٹیکسٹ میں اس کو کنسیڈر کر رہا تھا کورس میں انشاءاللہ عزیز. صحیح صحیح. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جب شروع کریں گے تو آپ کو پھر مزید سمجھنا بھی اور دیکھنا بھی آسان ہو جائے گا. تو باقی یہ ہے کہ اس میں جو ہمارا میٹیریل ہے وہ ہم نے جو تیار کیا ہے وہ کافی ہے. میں آپ کو نا ایک اپنا وہ دکھاتا ہوں. ہم نے جو ایک بک میں یہاں سے اسکرین شیئر کرتا ہوں، ایک تو آپ کے سامنے ایک ہماری بک ہے وہ آ جائے گی کہ دس ول اسٹاپ ادر اسکرین شیئرنگ. اچھا جی یہ ہم نے نا ایک اس کے لیے تو بچوں کے لیے ہے لیکن سب کے لیے بڑا اچھا ہے. ایک ابھی یہ ہم نے زا کے اوپر زا ہم نے ایک حرف، یہ الف سے لے کے یا تک کی ہم نے سٹوریز بنائی ہیں. ہم اس کے اندر سٹوریز بھی پڑھاتے ہیں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہو میں ذرا ایک چھوٹا سا اس کو آپ کو دکھاتا ہوں. جیسے یہ ہے ظافر و ذل. ظافر ایک بچہ ہے اور ذل کہتے ہیں سائے کو. ٹھیک ہے. فی یوم الثلاثاء، انگلش میں کیا کہیں گے، ٹیوزڈے. ہاں ٹیوزڈے ہی ہوگا. تو خرج ظافر الی ملعب، ظافر جو ہے وہ نکلا ملعب کی طرف. فوق الجبل، آن دا، کیا ہے جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ گیا. لیلعب، اور وہ گیا کیوں؟ تاکہ وہ کھیلے. وبینما کان یجری ویلعب، جب وہ کھیل رہا تھا اور بھاگ رہا تھا، یجری بھاگ رہا تھا. لاحظ ظلہ یمتد خلفہ ویتحرک، اس نے دیکھا، لاحظ ملاحظہ کرنا، ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، ملاحظہ فرمائیں. ٹھیک ہے. اس نے ملاحظہ کیا ظلہ، اپنے سائے کو، یمتد کہ وہ پھیل رہا ہے، خلفہ اس کے پیچھے، ویتحرک اور حرکت کر رہا ہے. تو خیر یہ پوری سٹوری ہے. اس کے اندر ہم نے مشکل ورڈز ہیں. اصل میں یہ کافی مطلب ہے، یہ ہمارا 25 نمبر لیسن ہے، اس لیے یہ ذرا آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن ہم اس تک پہنچتے پہنچتے اتنے ورڈ سیکھ چکے ہوں گے کہ وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دیکھیں اس کے اندر ہماری ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے. آپ نے میچ کرنا ہے، یہ وکیبلری آپ کی یہاں سے گرو ہوگی. ذل، جبل، یتحدث، یوم الثلاثاء. پھر جو ہے آپ نے جو ہے فل ان دا بلینکس. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ یوز کریں گے. اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے آپ نے جملے بنانے ہیں. جو تھرڈ تمرین ہے، میک شارٹ سینٹینسز. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر ماذا قال، what did he said اور she said. تو ظافر کی جو باتیں ہیں وہ آ گئی، ذل کی باتیں آ گئیں. تو یہ رپیٹ ہو رہا ہے، یہ جو وکیبلری ہے رپیٹ ہو رہی ہے، جو چھوٹے چھوٹے فریز ہیں وہ رپیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. پھر ہماری ہے
what happened next, پھر کیا ہوا. اب ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے بعد پھر کیا ہوا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اندر ہم نے ایک مختلف جو ہے نا وہ ورڈز یوز کیے ہیں, کویسچننگ جو ورڈز ہوتے ہیں, جیسے اینا, حل. پھر یہ ذرا بچوں کے لیے ہے کہ آپ نے ذا جو ہے نا وہ تلاش کرنی ہے اور اس پہ سرکل کرنا ہے, ٹھیک ہے. ذا, ذی, ذو, تینوں آپ نے ان آیتوں میں تلاش کرنا ہے. تو یہ ایک یعنی یہ صرف ایک ماڈل ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا سٹوریز کا. اس کے علاوہ الگ سے جو ہماری کنورسیشن بک ہے وہ الگ ہے, اور اسی طریقے سے اسی طریقے سے اور بھی مزید کام ہو رہے ہیں. کافی سارا سلیبس جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. تو یہ ابھی تک کی مختصر بات چیت ہے. باقی یہ ہے کہ آپ لوگ مزید کوئی بات ہے تو آپ لوگ کر لیں, اور پھر ہم انشاءاللہ کوئی دن فائنل کر کے آپ کو بتاتے ہیں. ایک ڈیمو کلاس ہم رکھ لیں گے, اور اس کے بعد پھر جو لوگ بھی سیریس ہوں گے وہ رجسٹریشن فیس ہماری جو بھی آپ کو بتائیں گے وہ ساتھ بھائی وہ کر کے اور رجسٹریشن کروا کے آپ لوگ جوائن کر لیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم اس خوبصورت سفر میں عربی کے, قرآن کے ہم مل کر بہت کچھ سیکھیں گے. آپ سے میں سیکھوں گا. میرا یہ دعویٰ بالکل بھی نہیں ہے کہ میں ہی سب کچھ سکھاؤں گا. آپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو مختلف اور کسی لینگویج میں جنہوں نے کام کیا ہوگا. آپ لوگ مجھے نئے نئے آئیڈیاز دے سکتے ہیں, اور کچھ آئیڈیاز میرے ذہن میں ہیں بھی. ڈفرینٹ جو عربک کے کلپس ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں کہ سلو انداز میں ان کو نیٹو جو عرب ہیں وہ جس طرح بول رہے ہیں ان کو چلایا جائے, ان کو سنوایا جائے آپ کو. تو یہ سارے کام انشاءاللہ ہم ڈیورنگ اس کورس کریں گے. ٹھیک ہے جی, تو کوئی کویسچن ہے تو کر لیں, ورنہ پھر ہم انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ میٹنگ میں ملتے ہیں. جی ایک کویشچن بس یہ تھا کہ اس کورس کا ٹائم کیا ہوگا کلاس کا؟ ٹائم ایڈجسٹ کر لیں گے, مطلب موسٹلی میرا خیال ہے 8 بجے کا ہے رات کو لوگوں نے. لوگ فری ہوتے ہیں. ہاں لوگوں نے رات کو 8 8 بجے. بجے تک ہے. ہاں بالکل. ہاں لوگ رات کو اسی ٹائم فارغ ہوتے ہیں, تو یہ ٹائم رکھ جی لیں گے. بالکل ٹھیک. جی جی عمر کا کوشچن تھا. جی السلام علیکم استاذ. میں نے وعلیکم لیٹ جوائن السلام. کیا تو مجھے نا وہ اندازہ نہیں ہے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ٹائم ڈیوریشن کیا ہوگا یہ ہمارے اس کورس کا. ہاں جی, اس کا جو ہمارا فرسٹ لیول ہے وہ 4 to 6 منتھ ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 4 منتھ میں کر لیں, اور میں کو اگر لے کے گئے تو ہم 6 منتھ سے زیادہ نہیں لے کے جائیں گے. تو میرے ذہن میں 4 منتھ کا ہی ہے. تو سر وہ بیسکس ہی ہوگا یہ پھر؟ آپ لوگوں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ, کیونکہ سر وہ بیسک ہی ہوگا, بیسک عربک ہی ہوگی. اس کے اندر صرف لینگویج جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, لینگویج جو ہے ذات کا حصہ بن لینگویج ہے نا, ٹھیک ہے, وہ جو اس کی آپ کی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں میٹرک میں, ایف اے میں, بی اے میں. تو اس کے باوجود بھی انگلش سے ہمارا تعلق اس طرح سے نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کا, ٹھیک ہے. ہاں جب ہم اس کو ویڈیوز میں, ریلز میں, فلموں میں ادھر جا کے ہم دیکھتے ہیں نا, تو وہ آہستہ آہستہ ہمارا گرو کر جاتا ہے وہ پارٹ. تو اسی طریقے سے عربی لینگویج ہے, اس کی کچھ چیزیں تو انشاءاللہ ایز اے کورس آپ پڑھ لیں گے, سمجھ لیں گے, قرآن سے ریلیٹ بھی کر پائیں گے. لیکن کچھ چیزیں وہ لازمی بات ہے آپ کی سائڈ پہ ہوں گی کہ آپ کتنا اپنے ذہن کو اس کے اوپر جو ہے نا فوکس کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, کویسچن کرتے ہیں. آپ لوگ مجھ سے پوچھیں سر یہ سمجھ نہیں آ رہا, یہ بات نہیں آ رہی سمجھ میں, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ جو میں آپ لوگوں کو ایکٹیویٹیز دوں گا, اور وہ ساری ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کو ہر ٹائم قرآن ہی پڑھنا ہے. مختلف کارٹونز ہیں, فلمیں ہیں, وہ بہت سارا مٹیریل ہے ہمارے پاس جو ہم یوز کریں گے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا آپ جو ہے نا وہ ایسا فیل نہ کریں صرف کہ پتہ نہیں بہت زیادہ کوئی تقوی کے اور بہت زیادہ کوئی پہاڑ آپ نے اٹھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. تو ہم ایک نیچرل وے میں گرو کریں گے انشاءاللہ, اسپوکن کے ذریعے, تھوڑی بہت گرامر کے ذریعے. قرآن مجید تو بیسک ہدف ہے ہی ہے ہمارا
لیکن قرآن تک پہنچنے کے لیے ہم ڈفرینٹ جو ویز ہیں وہ یوز کریں گے. کچھ چیزیں ہم قرآن میں پریکٹس کریں گے, کچھ چیزیں ہم لسننگ کارٹونز کے ذریعے کریں گے, کچھ سٹوری ٹیلنگ ہوگی, ٹھیک ہے, تو کچھ کنورسیشن ہوگی. یہ ساری چیزیں ملا جلا کے انشاءاللہ آپ لوگ ایک بڑا اچھا, انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ سفر اچھا رہے گا. سر مجھے تو یہ آپ کا بڑا مزے کا لگا. یہ آپ نے جو ابھی ایک ریڈنگ کی ہے وہ بہت مزے کی تھی اور بڑی انٹرسٹنگ وے میں. ایک چھوٹا سا پیسج ہے 4-5 لائن کا, اور اس کے اندر جو کنوے کی جا رہی ہے اور جو ورڈز کا استعمال ہے, مجھے تو بہت اچھا لگا کہ ایک بچپنے والے انداز کے اندر ایک اس کو سکھانا. اس طرح سٹوری ٹیلنگ والے انداز میں تو ہر بندہ جو ہے نا وہ بڑی جلدی کیچ کر جاتا ہے. تو مجھے تو جی یہ بڑا بالکل, انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. جزاک اللہ خیر کثیر. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے شکر ہے اللہ کا کہ آپ لوگوں کو میں مل رہا ہوں. تو میرا خیال ہے میرے کوئی بلا مبالغہ کوئی میرا خیال ہے 200 سے 250 اسٹوڈنٹ تو مجھ سے اب تک پڑھ چکا ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی یہ میں وہ ان اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے مجھ سے 1 to 1 پڑھا. ٹھیک ہے, اور میری کلاسز نہیں, کیونکہ میں نے اب تک پاکستان کے اندر جو ہے میں نے گروپ کلاسز بہت کم میں نے کی تھی. ٹھیک ہے, اصل میں اس کے لیے نا سلیبس آپ کو مختلف طرح کا چاہیے تھا, تو وہ میں اس پر کام کر رہا تھا. تو الحمدللہ اب اس میں ہم کافی کامیابی حاصل کر چکے ہیں. تو اب ہم گروپ کلاسز کی طرف آ رہے ہیں, ورنہ پہلے میں 1 to 1 ہی پڑھاتا رہا ہوں. مطلب میرے اسٹوڈنٹس دبئی, سعودیہ, UK, USA, مطلب ادھر سے رہے ہیں. تو جیسے میں نے ان کو بتایا پہلے بھی کہ ساحل ادیم صاحب کے ساتھ میرا اصل میں یہ سفر پیک کے اوپر گیا تھا. تو سورس کوڈ کے بیسک لوگوں میں سے میں ہوں جنہوں نے اس کو شروع کروایا, اور اس کے بعد وہ خیر الحمدللہ اچھا کام جا رہا ہے ان کا بھی. تو لیکن یہ ہے کہ ساحل بھائی نے بھی مجھ سے پڑھا, ان کی فیملی نے بھی مجھ سے پڑھا, ان کے بچوں نے بھی مجھ سے پڑھا. تو اس کے بعد جو ہے مسلسل ایک بڑی تعداد ہے جو مجھ سے پڑھ رہی ہے اور پڑھ چکی ہے. اب انشاءاللہ ہم جو ہے نا گروپ کے اندر لے کے چلیں گے اس کو. تو اس کی ہم نے فیس بھی کم رکھی ہے تاکہ وہ افورڈیبل ہو, اور مٹیریل بھی اس کے لیے ہم نے اچھا تیار کیا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ, مجھے امید ہے انشاءاللہ بہتر محسوس کریں گے. معذرت میری طبیعت تھوڑی سی کھانسی ہے مجھے, تو آپ لوگ تنگ بھی اللہ ہو رہے شفا ہوں دے. گے. نہیں اللہ شفا دے آپ کو. اچھا اس میں جزاک اللہ. سر ہاں سر ساحل کے ساتھ تو میں نے بھی تھوڑا سا ٹائم گزارا جب وہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو میں نے میرا خیال ہے 2-3 ماہ ان کے ساتھ پڑھا ہے. تو ان کا تو وہ بینا ایدیک والا اسٹائل اور وہ والا جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ. میں آپ کو اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ اچھا لگا ہے کہ یہ نا بچپنے والے انداز کے اندر, ایک بچوں والے انداز کے اندر ایک چیز کو لے کے لیا جائے, بہت لائٹر موڈ کے اوپر ایک چیز کو لیا جائے تو وہ زیادہ بندہ جلدی جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کرتا ہاں ہے. تو نہیں نہیں, مجھے یہ بالکل ڈفرنس بالکل. نظر آ رہا ہے. میں ادھر تھی تو میں نے یہاں پہ دیکھا اس ڈیوریشن کے اندر, کیونکہ وہاں پہ ڈیفیکلٹیز بہت آ رہی تھیں کیونکہ وہ نیو اسٹارٹ ہوا تھا. تو میں نے اس ڈیفیکلٹ پیریڈ کے تم کے فرسٹ بیچ, میں سیکنڈ بیچ کے اندر تھی ان کے, تو وہ نظر آ اچھا رہا تھا. اچھا. تو مجھے یہ ڈفرنس نظر آ رہا ہے. مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ سو نہیں, جو آپ نے محنت کی اصل ہے میں جی وہ بالکل, اصل میں جو ہم تک پرابلم پہنچے ہوتا ہے گی. نا, جی بالکل, اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے جب ہم کسی بھی ایک سلیبس کو, کسی بھی ایک کتاب کو فکس کر دیتے ہیں نا, تو بیسیکلی وہی ہم 50% جو انٹرسٹ ہے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کا. ٹھیک ہے, انسان کی جو طبیعت ہے نا وہ مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی مختلف اسلوب استعمال کیے ہیں. کہیں اسٹوری اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں, کہیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, کہیں منع کر رہے ہیں, کہیں جنت کی باتیں ہیں, کہیں جہنم کی باتیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ نیچرل وے ہے جس سے آپ جو ہے وہ سیکھتے ہیں. اسٹوری میں بھی آپ لوگ تنگ ہو جائیں گے اگر آپ ایک طرح کی اسٹوریز پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح جو ہے نا وہ ورائٹی ہے اسٹوریز کی. لائک مطلب ایک میری جو بیسک, اچھا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں میں آپ لوگوں کے تھرو چاہوں گا کہ دیکھیں, میں جو کام ایک بہت بڑا کر رہا ہوں وہ ہے سلیبس بلڈنگ کا نا, سلیبس ڈیولپمنٹ کا. اس کے اندر مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ بھی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا مجھے ساتھ چاہیے. کیوں کہ وہ ایک ایسا کام نہیں ہے جو صرف میری ذات سے ریلیٹ کرتا ہے. جب بھی وہ بنے گا تو وہ پوری کمیونٹی کے لیے ہوگا, پوری امت کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے, آپ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو میرا ایک بڑا دل ہے کہ اگر کچھ لوگ میرے ساتھ فوکس ہوں تو قصص النبیین ایک بک ہے ابو الحسن ندوی کی, بہت خوبصورت کتاب ہے.
لیکن وہ بہت پرانی لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر کام ہم کریں اور اس کو نا بڑے خوبصورت انداز میں ڈیزائن بھی کریں اور اس کے اندر کچھ ایکسرسائز بھی ڈالیں, ایڈیشن بھی کریں. تو مطلب انشاءاللہ آپ لوگوں کا سفر جب شروع ہوگا نا تو بہت سارے آپ لوگوں کو آگے کام کرنے کے دروازے بھی کھلیں گے. اور میں ایک اور چیز بھی بہت اہم یہاں چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے یہاں صرف یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ میں چاہوں گا آپ لوگ اس میسج کو آگے بھی پہنچائیں کہ صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ عربی سیکھیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے. یہ بذات خود بہت بڑا مقصد ہے. میرا مقصد جو ہے وہ بیسیکلی ایک موومنٹ کھڑا کرنا بھی ہے. جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ کل کو ٹیچرز بنے. ٹھیک ہے, ہم ان کی ٹریننگ کریں گے, لیکن نو ڈاؤٹ کہ وہ 6 مہینے میں نہیں ہوگا. ہاں مطلب ممکن ہے میں ان کو الاؤ کروں کہ آپ چھوٹے بچوں کو پڑھا لیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیں ان کو ٹریننگ سے گزارنا ہے. تو جو لوگ یہ چاہتے ہوں کہ یار ہم اس عمل کے ذریعے ہم ٹیچرز بن جائیں, ہم ارننگ کی طرف بھی آ جائیں, تو میں تو چاہوں گا آپ اپنے ادارے بنائیں, آپ ڈیولپ کریں, اپنے آپ کو گرو کریں. ٹھیک ہے, تو جتنا بھی انشاءاللہ ہم آپ کو سپورٹ کر سکیں ہم انشاءاللہ ساتھ بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم انشاءاللہ اس کو پورے سفر میں آپ کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر کثیر. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں اسٹیج پہ لے کے آئے کہ ہم بھی کسی کو تیچ کر سکیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی, کسی اور بہن بھائی کو کوئی بات بھی کرنی ہے تو چلیں اس میں آپ لوگ. ہاں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں نا, جو کہ فار ایگزامپل فیس کے حوالے سے چیز تھی جو کہ میرے پاس سے سمجھ آ جائے تاکہ اچھی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, تو ہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا باقی تمام کورسز وغیرہ میں بھی بہت زیادہ فیسز لی جاتی ہیں اور وہ اس کے لیے کوئی بھی ایسا اچھا ڈسکاؤنٹ یا ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, انڈیویجول کی ویسے ہم نے فیس 5000 رکھی ہے, لیکن اس میں ڈسکاؤنٹ وغیرہ اس طریقے سے اویلیبل ہے کہ بھائی آپ گروپ میں اگر آتے ہیں تو اس کے طور پہ ہم ڈسکاؤنٹ آپ کو وہ اچھے ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں. مطلب کہ آپ 4 اسٹوڈنٹ کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کا اپنا کورس فری ہو جائے گا, تو فری طریقے سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں. یا آپ یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں کہ آپ جس طریقے سے ابھی بات کی کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ کورس ڈیولپمنٹ میں یا اس طریقے سے کنٹینٹ کریشن کی طرف پہ آ کے ہمارے ساتھ ہیلپ کریں, تو وہ چیز کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر آپ ساتھ ساتھ عربک سیکھتے بھی جائیں اور پھر آگے لوگوں کو انوائٹ بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہمارے پاس فیس کا ہے, اور انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے سیکھنے کی. اور فیس بھی اسی لیے تھوڑی سی رکھی گئی ہے کہ ایک ڈیڈیکیشن انسان کے اندر آ جائے نا, وہ ورنہ ڈیڈیکیشن نہیں رہتی کچھ بھی کر لیں آپ. تو وہ ایک ڈیڈیکیشن لانے کے لیے کچھ حد تک فیس بھی رکھی گئی ہے کہ ہاں آپ فیس پے کریں اور اس کو جوائن کریں. آل دو شاید کچھ لوگوں کے لیے شاید زیادہ بھی اماؤنٹ آف وہ اس کا اندازہ ہے, لیکن آپ اس کے اوپر کنیکٹ کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو بہتر طریقے سے لے یار کے چل سکتے ہیں. سعد بھائی ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں نا, یقین مانے جو ہم نے فیس رکھی ہے نا 5000 اوور آل جو ہے نا, یعنی جنوبی پنجاب کے کوئی بہت غریب قسم کی فیملیز ہوں الگ بات ہوتی ہے, لیکن اوور آل یہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. ہم پیزا ہی کھا جاتے ہوں گے مہینے کے 5000 کے, تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ہوٹلنگ کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ ایک ویلیویبل چیز سمجھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں, اور مطلب چاہے میں ایز اے ٹیچر ہوں, سعد بھائی ایز اے آرگنائزر ہیں, تو ہم لوگ جو ہے نا ایک بہت زیادہ ہم یعنی جو ابھی تک جو ہم نے کتابیں بھی ڈیزائن کی ہیں بہت بڑی انویسٹمنٹ اس کے اوپر ہوئی ہے, وقت کی بھی, پیسوں کی بھی, ہر چیز کی. تو میں چاہوں گا کہ اس کو ایک بہت زیادہ ویلیویبل کورس کے طور پر آپ لوگ لیں. اس کو ایسا نہ لیں کہ بس یہ کوئی مطلب جو ہے نا ایسے ہی بس کوئی مولوی صاحب اٹھ کے نا وہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں اسلامک یونیورسٹی میں. میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو مجھے وہ چھوڑنا پڑا, لیکن مجھے اس کو دوبارہ کنٹینیو رکھنا ہے. اور میری ایجوکیشن بھی سعودیہ کے اندر رہی, عرب کے اندر رہی. اسلامک یونیورسٹی سے میں نے بی ایس عربک کے اندر ایڈمیشن لیا, اور پھر سعودیہ میں الحمدللہ میری کافی کئی سال گزرے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کو آپ لوگ ایک بہت اچھا موقع سمجھیں, میں بھی سمجھوں کہ یار آپ لوگ اللہ کی نعمت ہیں, آپ لوگ آئے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مجھ تک بھیجا ہے, اور آپ مجھے سمجھیں, ہم ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں. ٹھیک ہے, اور دوا بھی کریں. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں کریں. البتہ جو سعد بھائی نے اشارہ دیا کہ, اور میں نے بھی بات کی کہ یار ہمیں کچھ سکلز چاہیے جو ہمارے یہ جو سلیبس کے حوالے سے وہ ہمیں ضرورت ہے.
جیسے گرافک ڈیزائنر ہیں کوئی، یا ہمیں کوئی خوبصورت سلائڈز بنا کے دے سکتے ہوں، کینوا پہ کسی کی مہارت ہو، اگر کوئی ہمیں اس طرح جوائن کرے گا تو اس کے لیے تو ہماری طرف سے ڈسکاؤنٹ بھی ہے، اور انشاءاللہ بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ہے، اور ہم کے ساتھ مل کر اس چیز کے سفر کو آگے لے کے بھی چلیں گے. ایون اگر کوئی بہت ویلیویبل کام ہوگا تو ہم پے بھی کریں گے، ایسی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ سارا عمل ہے، اس کو ہم لے کے چلتے ہیں اس جذبے سے کہ یار اللہ تعالیٰ کے قرآن کی خدمت ہوگی، ٹھیک ہے. اور جو لوگ قرآن کی خدمت کرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں، چلیں ان کے بھی کچھ مالی مسائل حل اگر ہوتے ہیں تو یہ بھی یقیناً دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ یار چلیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ساتھ لوگوں کو موٹیویٹ کریں. اگر ہمارے ایک سے زیادہ گروپس بنتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے. مثلا ہم بچوں کا الگ سے گروپ شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم اگر ہمارے پاس آڈینس زیادہ ہو جاتی ہے، کہ میرا ذہن تھا کہ ہم 30 to 40 لوگ جو ہیں نا وہ ایک گروپ کے اندر ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں، اگر کم ہوں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر فرض کریں ہمارے زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو ہمیں، پھر ہم ایک الگ سے گروپ بھی بنا لیں گے. تو ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلتے ہیں. آپ لوگ اس میں پورے جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آئیں اور دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سفر کو آسان فرمائے. جزاکم اللہ. جی کسی اور کو کوئی باقی کوشچن ہو؟ جی چیٹ میں ایک کوشچن تھا، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی 6 مہینے کے اندر ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو انشاءاللہ میں میرے نے اس خیال سے کا تو تھوڑا میں سا اگر فیڈ جواب بیک دیا. دوں اپنا، ہاں نہیں آپ نے دیا ضرور جی ہے، جی میں نے کہا میں اپنا جی جی فیڈ بیک بھی دے دوں جتنی میں نے ابھی جی تک عربک سیکھی ہے. تو ود ان اسٹارٹ میں نے جتنا مطلب قرآن جی سمجھ آتا ہے نا، وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا. میں لاسٹ ٹائم شاید رمضان کی بات ہے یا اس سے پچھلے رمضان کی بات ہے جب میں نے شروع کیا تھا یہ سفر عربک سیکھنے کا. تو نماز میں بھی اگر مولوی کے پیچھے بھی کھڑا ہو کے میں سن رہا ہوتا تھا نا، مجھے اس کا مطلب کا سمجھ آ رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، یہ اسٹارٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں، تھوڑے سے عرصے کے بعد ہی 2-3 مہینے کے بعد ہی تو مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی اپنے طور پہ بھی. ٹھیک ہے، تو وہ مجھے انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے کہ بھی ہاں یہ چیز پاسبل ہے، اور اس کے لیے اپنی ایفرٹ بھی ہے. اور میں سچ بتاؤں تو میں نے بہت ہی کم ایفرٹ ڈالی تھی اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے، میں بہت ہی کم ایفرٹ ڈالتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اچھا بھلا سیکھ لیا. ٹھیک ہے، لیکن وہی بات ہے کہ میں اگر آپ اس کو نارمل ایفرٹ کے ساتھ بھی لے کے چلتے رہیں گے کلاس کے ساتھ، تو آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت بڑا فرق ہوگا. آلدو میرے پاس جو ہے اسپوکن عربک کا جو ہے وہ ایکسپرٹیز ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ میں حال ہی میں شیخ جو ہے اس میں اسٹارٹ کرنا. میں نے کہا اس کے ساتھ ساتھ میری بھی اسپوکن بھی ٹھیک ہو جائے اور سمجھنے والی بھی اسکل اور بہتر ہو جائے. چلیں میں اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ ہم ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ آپ کے ساتھ انشاءاللہ. جزاکم ٹھیک ہے اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر.